أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 208 اور 9 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما اہلکنا، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا، من قریۃ، کوئی بھی بستی، کسی بھی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، الا مگر، لہا منذرون، اس کے لیے بھیجے ہم نے ڈرانے والے۔ یعنی کسی بھی بستی کو ہم نے تب تک ہلاک نہیں کیا جب تک نہ ڈرانے والے، انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے جب تک نہ ہم نے ان تک پہنچے۔ تو یہ وہی بات جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی جب بھی کسی بستی کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، جب انہوں نے انکار کیا ماننے سے، پھر ان پر عذاب آیا، پھر ان کو نیست و نابود بھی کر دیا گیا۔ کئی بستیوں کا ہم نے تذکرہ پڑھا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کو ڈرایا نہ گیا ہو اور انہیں ہلاک کر دیا گیا ہو۔ ذکرہ کیوں بھیجتے تھے ہم؟ منذرون، ڈرانے والے کیوں بھیجے جاتے تھے؟ ذکرہ، نصیحت کے لیے، وہ ان کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے ہم ان کو بھیجتے تھے۔ وما کنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایسا اگر ہم کرتے کہ ہم رسول بھیجتے ہی نہیں، نبی بھیجتے ہی نہیں، اور ان کی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں ہم ہلاک کر دیتے تو یہ ظلم ہوتا ہے، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ یہ صاف بات ہے کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا ہے، جس بستی کو بھی ہلاک کیا گیا ہے، جس علاقے پر بھی طوفان آیا ہے، کسی بھی قسم کا ہلاک کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ڈرانے والے ضرور وہاں بھیجے گئے ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، وما تنزلت، اور نہیں اترے، بھی اس کو لے کر، اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، الشیاطین، شیطان۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے، اس سے پہلے ہم نے اسی میں پڑھا نزل به الروح الامین، یعنی روح الامین اس قرآن کو لے کر اترے۔ ایک ایسا فرشتہ، جبریل کا نام نہیں لیا بلکہ الروح کہا اور الامین کہا، اس کو لے کر بھیجا۔ اب یہاں منفی انداز میں کہ اس کو لے کر ہم نے شیطان کو نہیں بھیجا۔ ان کا خیال تھا، وہاں عرب کے لوگ جو تھے وہ شاعروں کے بارے میں خصوصاً کہا کرتے تھے کہ یہ بڑے بڑے جو شاعر ہیں، انہوں نے کچھ جن قابو میں کر لیے ہیں، اور یہ جن ان کو نئے نئے خیال ان کے دل میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے انہوں نے بھی کسی جن کو قابو میں کر لیا ہے، تو عجیب قسم کی باتیں جو یہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی شاعری ہے، یہی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو لے کر شیاطین جو ہے وہ نہیں اترے۔ وما ینبغی لہم، اور نہ یہ ان کو سجتا ہے، یہ ان کو جچتا بھی نہیں ہے، وہ اس کے سزاوار بھی نہیں ہے۔ وما یستطیعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک عام سوچ والا انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کا اخلاقی درس دینے والا کلام یہ شیطان سنا سکتا ہے؟ اس قسم کا کلام جو شرک سے روکتا ہے، جو بدکاری سے روکتا ہے، بددیانتی سے روکتا ہے، کیا یہ شیطان کا کلام ہو سکتا ہے؟ شیطان آ سکتا ہے یہ کلام لے کر؟ ایسا بھی عام طور پہ اگر ہم سمجھیں گے، کبھی ہم یہ کہیں گے کہ فلاں شیطان نے کہاں کمال کر دیا، اس نے فلاں کو نمازی بنا لیا، فلاں شیطان نے فلاں کو بڑا دیانتدار بنا لیا۔ جو بھی یہ بات کرے گا سب ہنسیں گے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ اچھی بات کی تعلیم دے۔
شیطان جب بھی تعلیم دے گا کسی کو ابھارے گا اکسائے گا تو برے کام کا. تو فرمایا وما ینبغی لہم، ان کے لیے تو یہ شان ہی نہیں، ان کے لیے تو یہ سزاوار ہی نہیں، ان کو جچتی ہی نہیں یہ بات اس قسم کا کلام وہ لائیں. وما یستطیعون، پھر دوسری چیز کہ وہ یہ طاقت بھی نہیں رکھتے اس قسم کا کلام لانے کی، وہ طاقت بھی نہیں رکھتے. انہم، بے شک وہ، عن السمع، سننے سے، لمعزولون، دور کر دیے گئے ہیں. یعنی انہیں تو آؤٹ آف ریچ کر لیا گیا ہے اس قرآن کو کہ وہ اس کو سن بھی نہیں سکتے. پہلے آپ سمجھتے ہیں سورہ جن میں ہم جب پہنچیں گے وہاں پڑھیں گے، اور بھی کچھ جگہوں پہ سورہ سبا میں مستقبل وہاں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن اتنی بات یہاں بھی یاد رکھنی ہے کہ پہلے کچھ سنگن لیتے تھے شیاطین، فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور یہ بھی آگ سے پیدا کی گئی ہے. کچھ ایک دوسرے سے حاصل کرتے تھے، اور کہیں تھوڑا سا ایک بات کہیں سنتے تو اس میں 100 ملا کر کاہنوں تک پہنچا دیتے تھے. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو سورہ جن میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح سے پہلے ہی زبردست قسم کے پہرے بٹھا دیے گئے. اور شیطان نے کہا، شیطانوں نے، جنوں نے کہا کہ اس قسم کا کریک ڈاؤن کیوں ہے، کیا نازل ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، خیر کا ارادہ ہے مخلوق کے ساتھ یا کیا کرنا ہے. تو یعنی اس قسم کا تحفظ فراہم کیا گیا، کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اب اس کو سن بھی نہیں سکتے. فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کے سننے سے بھی دور کر دیے گئے ہیں. جہاں جہاں یہ جاتے تھے سننے کا جو مقام ہوتا تھا، کچھ جگہ جاتے جہاں یہ جاتے تھے، اب یہ وہاں نہیں جاتے، شہاب ثاقب ان پر پھینکے جاتے ہیں. اور یہ قریب جانے کی کوشش کریں گے تو یہ شہابی ان پر پھینکے جاتے ہیں، ان کو بھگایا جاتا ہے. فلا تدعوا مع اللہ الہا، پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو. یہاں اگرچہ خطاب یہ ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اصل میں سنانا ہے تمام انسانیت کو، تمام لوگوں کو سنانا ہے کہ دیکھو فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مت پکارو، دوسروں کی بندگی مت کرو، دوسرے معبودوں کو مت پکارو. فتکون من المعذبین، اگر ایسا کرو گے تو تم معذبین میں سے ہو جاؤ گے. معذبین کیا ہوا؟ جن کو عذاب دیا گیا، عذاب دیے جانے والوں میں سے تم ہو جاؤ گے. یعنی یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے محمد عربی. ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے گا. سبق کن کے لیے ہے؟ سبق اوروں کے لیے، مشرکین کے لیے اس میں اصل میں دھمکی ہے، ڈراوا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تو بات ہی نہیں، اگر میرا یہ حبیب، میرا یہ جو امام الانبیاء ہے، اگر یہ بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا تو یہ بھی عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا، تمہاری بات ہی نہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیں، عشیرتک، اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین، قریبی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. آپ سب جانتے ہیں پہلے 3 سال کی جو دعوت کا کام کیا حضور علیہ السلام نے، وہ خفیہ دعوت تھا. خفیہ کہنا زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے لیے، یعنی آپ آہستہ سے کہیں 1 to 1 گفتگو کی، آہستہ آہستہ سے. لیکن اب تقریباً 3 سال گزر چکی ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہا کہ اب آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کو سمجھاؤ. پھر آپ کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، آپ سب جانتے ہیں وہ واقعہ. تو بلایا آپ نے بنی ہاشم کو، ساری قبائل کو، تو سارے لوگ آ گئے، ابو لہب بھی آ گئے، اور جو خود نہ آ سکا کسی نہ کسی کو بھیجا، جاؤ سنو کیا بات ہے. وا صباح، یا صباح کہہ کر پکارتے تھے. نذیر اریاں کہا جاتا تھا اس شخص کو. اس سے پہلے بھی یہ عادت تھی، وہاں پہ کوئی خطرہ ہوتا تھا
تو کپڑے اتار کر ایک شخص چڑھتا تھا اس پہاڑی پر اور بلاتا تھا۔ حضور علیہ السلام گئے، انہوں نے کپڑے نہیں اتارے لیکن پکارا، تو لوگ جب گئے پھر پوچھا ذرا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں اس پہاڑی پر ہوں، اس پہاڑی کے ادھر ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ہم کیوں نہیں یقین کریں گے؟ تو پھر آپ نے سمجھایا کہ دیکھو وہ مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ ہے کس طرح سے آپ نے بہت ساری باتیں اس میں بتائیں، توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا، اور کہا کہ وہاں آپ کو اپنی ذمہ داری ہوگی، اپنے آپ کو خود بچانا ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک ایک کا نام بتایا، اے فلاں، اے فلاں، اے صفیہ میری پھوپھی، اے فاطمہ میری بیٹی، میں وہاں کسی کے کام نہیں ہوں، اپنے آپ کو بچانے کی خود تیاری کرو، میں وہاں کسی کے کام آنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ نے ایک دعوت دی، جب پہلے دعوت دی آپ نے حضرت علی کو کہا کہ بلاؤ سب کو، لیکن وہاں لوگوں نے ہنگامہ کیا، چلے گئے۔ دوسری بار پھر بلایا، پھر یہ ہوا، پھر آپ نے ٹھیک طرح سے اس وقت موقع ملا، لیکن جب آپ نے یہ باتیں کہیں تو ابو لہب نے اس وقت وہ جملہ کہا، اس بدترین انسان نے کہا تبا لکا سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، یعنی باقی جتنا دن بچا ہے اس میں تمہارے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بربادی ہو تمہارے لیے۔ کیا اسی لیے الہٰذا، کہ اسی لیے جمعتنا، تو نے ہمیں جمع کیا؟ انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب ناک ہوئے اللہ تعالیٰ، اس نے انگلی کا اشارہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، انگلی نہیں، اب دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، فرمایا ٹوٹ گئے، تبت یدا ابی لہب، و تب، اور نامراد ہوا۔ پھر آپ جانتے ہیں کس طرح سے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ایک الگ واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں۔ تو یہ اسی آیت کے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اس وقت آپ نے یہ کام کیا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے وہاں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، باقی لوگ تو ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاخْفِضْ، اور جھکاؤ، جناحک، اپنے بازو، اپنے پر، لمن اتبعک، ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی اگر یہ باقی لوگ نہیں مانتے رہنے دو، لیکن جو آپ کی بات مانتے ہیں، جو آپ پہ ایمان لاتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے پر بچھا دو، جس طرح ایک پرندہ پر بچھا کر اپنے بچوں کو اس میں لے لیتا ہے، گویا حضور سے کہا جا رہا ہے اپنی اس رحمت میں، اپنی شفقت کے سائے میں ان کو لو، ان کے لیے تواضع اختیار کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرو، تواضع ان کے ساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ أَسَوْكَ، پھر اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں، فَإِنْ، پس اگر أَسَوْكَ، انہوں نے نافرمانی کی آپ کی، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے إِنِّي بَرِيءٌ، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، مِمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے جو کام ہیں میں ان سے بری ذمہ ہوں، ان کے بارے میں تم سے خود پوچھا جائے گا، تم خود ذمہ دار ہو جو تم کرتے ہو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، انی بریء مما تعملون، کہ میں اس چیز سے بری ہوں جو تم کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں۔ وہ لکھتے اگر ایسا کہا جاتا پھر آپ شفاعت نہیں کرتے،
حضور گویا یہاں شفاعت کی گنجائش ہے، شفاعت کبریٰ یا کون سی شفاعت بارہ، انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کرو علی العزیز، العزیز پر، غالب جو ہے، جو تمام قوت والوں پر غالب ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے، اس پر بھروسہ کرو، اس اللہ پر، الذی یراک حین تقوم، وہ جو تمہیں دیکھتا ہے، حین تقوم جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ یہ آیت جو ہے اگر آپ پڑھیں گے، جو لوگ ہم میں جنہیں مشکل پیش آتی ہے صبح جلدی جاگنے میں تہجد کے لیے یا فجر نماز کے لیے، یہ آیت کو پڑھا کریں، الذی یراک حین تقوم، اور یہ والی آیت بھی وتقلبک فی الساجدین، وتقلبک، اور تمہارا پھرنا، فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قیام کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی مطلب ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دونوں اس کے مطلب۔ وتقلبک، اور آپ کا پھرنا، فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تہجد کی فرضیت مومنوں سے اٹھا لی گئی تو حضور رات کو نکلتے تھے، تہجد کے وقت میں دیکھتے تھے کیا مومنوں نے چھوڑ تو نہیں دیا تہجد، وہ گھر گھر جا کر دیکھتے تھے تہجد ادا کر رہے کہ نہیں۔ پھر کچھ لوگ زور سے پڑھتے، انہیں کہتے تھوڑا ہلکا کرو، کچھ لوگ بہت آہستہ پڑھتے، ان سے کہتے تھوڑا اونچا پڑھو تہجد میں، یا بیچ والی اذان، بیچ والی آواز، نہ زیادہ زور سے نہ بالکل دل میں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو نمازوں میں جب باجماعت نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس وقت آپ جب ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے ہیں، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ تقلبک فی الساجدین، اگر آپ ان دو آیات پر، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، ان کا آپ ورد کیا کریں، تہجد کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جائے۔ یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں، اپنی راحت اور اپنے آرام کے گلے پہ آپ چھری پھیرتے ہیں، اپنے آرام کو آپ قربان کر رہے ہیں۔ الذی یراک، وہ دیکھ رہا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ہے ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کافی ہے 220 تک، اب یہ 4 آیتیں رہی ہیں، یہ کریں گے کل انشاءاللہ کمپلیٹ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ہم ٹھیک طرح سے اپنے دلوں میں اتاریں، اور اس کے بعد ان آیات پہ عمل کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔